فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور صدق اللہ مولانا العظیم۔ یہ سورہ سبا ہے، قرآن مجید کا 34واں سورہ۔ اس کی آیت نمبر 15، 16، 17 یہ 3 آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ یہ بات کئی مرتبہ ذکر کی گئی کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے نیک لوگوں کا تذکرہ اور برے لوگوں کا تذکرہ کیا، اچھی قوموں کا تذکرہ بھی کیا اور نافرمان اور ظالم قوموں کا تذکرہ بھی کیا۔ پھر نیک لوگ یا قومیں، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا کیا برتاؤ ہوا، ان کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا، ان کا بھی ذکر ملتا ہے، اور جو نافرمان لوگ اور نافرمان قومیں تھیں ان کا کیا انجام ہوا اس کا بھی ذکر ملتا ہے۔ تو یہ قوموں اور افراد کا ذکر محض ایک کہانی کے طور پر یا داستان کے طور پر قرآن مجید میں بیان نہیں کیا جاتا، بلکہ ہر زمانے کی جو بھی نسل ہوتی ہے، اس وقت کے لوگ جو ہوتے ہیں، ان کی رہنمائی کے لیے یہ مثالیں دی جاتی ہیں۔ انہیں بتایا جاتا ہے کہ تم سے پہلے بھی بہت سے لوگ اس دنیا میں آئے اور آئندہ بھی آتے رہیں گے، بہت سی قومیں تم سے پہلے بھی رہیں اور آئندہ بھی بہت ساری نئی نسلیں، نئی قومیں پیدا ہوتی رہیں گی، لیکن اللہ تعالیٰ کی سنت، اللہ تعالیٰ کا طریقہ اور اس کا برتاؤ وہ روز اول سے ایک ہی جیسا ہے کہ برے لوگوں کا انجام برا ہوتا ہے اور اچھے لوگوں کا انجام اچھا ہوتا ہے۔ بری قوموں کا، بد اخلاق قوموں کا اور ظالم قوموں کا انجام الگ ہوتا ہے، اور ان ظالموں کے خلاف جو جہاد کرنے والے ہیں، جو جدوجہد کرنے والے ہیں، ان کا انجام کچھ اور ہوتا ہے۔ پھر یہ بھی اسی کتاب میں کئی بار ذکر کیا گیا کہ انسانی دنیا میں ظاہر کی آنکھ سے دیکھنے والی چیزیں کچھ اور ہوتی ہیں اور باطن کو دیکھنے والے لوگ کچھ اور ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو ظاہر کی صرف چیزوں کو دیکھ کر فیصلہ کر دیتے ہیں ان کے کامیاب ہونے یا ناکام ہونے کا، لیکن کچھ لوگ اس حقیقت کو جاننے کی پوری کوشش کرتے ہیں کہ اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت پوشیدہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے اس طرز عمل سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ ظاہر کی آنکھ وہ محض انسانوں، افراد، قوموں، جماعتوں کے اس ظاہری طرز عمل کو دیکھتے ہیں اور اس میں اپنی محدود عقل کی بنیاد پر کچھ چیزیں سمجھ کر فیصلہ کر لیتے ہیں۔ مثلا ہم میں سے ہر شخص اور کوئی بھی شخص اس سے انکار نہیں کر سکتا، ہر شخص جب ظاہر پر نظر رکھتا ہے تو اسے نظر آتا ہے کہ ایک آدمی کے پاس دنیا کی تمام سہولتیں موجود ہیں، طاقتیں اس کے پاس ہیں، دولت کے انبار لگے ہوئے ہیں، نوکر چاکر اس کے آگے پیچھے ہیں، تعریفیں کرنے والے لوگ اور اس کی شہرت کو بڑھانے والے لوگ وہ اس کے ساتھ ہمیشہ رہتے ہیں۔ تو ان چیزوں کو دیکھ کر گمان کیا جاتا ہے کہ یہ بڑے کامیاب لوگ ہیں،
لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ کامیاب نہیں ہوتے، اور انجام کے طور پر بھی بالآخر لوگوں کو بتا دیا جاتا ہے کہ یہ لوگ وہ تھے جو اپنے وقت میں بڑی دولت، بڑی قوت، بڑے جاہ و حشم کے ساتھ رہتے تھے، تمام تر سہولتیں موجود تھیں، لیکن بالآخر ان کا انجام بہت ہی برا ہوا۔ فرعون کی مثال، قارون کی مثال، حامان کی مثال، نمرود کی مثال، ظاہری طور پر اچھی زندگی بسر کرنے والوں کی مثالیں ہیں، اور قوموں میں عاد کی مثال، سمود کی مثال، قوم صالح کی مثال، یہ بھی ظاہری طور پر بڑی عیاشی کرنے والی قومیں تھیں۔ بظاہر لوگ انہیں کامیاب قومیں، ترقی یافتہ قومیں سمجھا کرتے تھے، لیکن ان کا انجام کیا ہوا؟ نمرود کو کس طرح اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا، فرعون کا انجام کیا ہوا، قارون کا انجام کیا ہوا، عاد اور سمود کی قوم کے ساتھ کیا برتاؤ کیا، اور اسی طرح قوم لوط اور قوم صالح، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا برتاؤ کیا۔ تو وہ بالکل ایک مختلف صورت نظر آتی ہے۔ بالکل اسی طرح دوسری مثالوں کو تلاش کرنا چاہیں تو اپنے زمانے میں ابراہیم علیہ السلام ایک اچھی شخصیت، لیکن ظاہری طور پر ایک مشکل کے بعد دوسری مشکل، ایک آزمائش کے بعد دوسری آزمائش۔ ظاہری طور پر جناب یعقوب اور یوسف بہت ہی برگزیدہ نبی، لیکن ظاہری طور پر بے شمار مشکلات اور مصیبتوں سے انہیں گزرنا پڑا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کے زیادہ محبوب نبی، زیادہ پسندیدہ نبی۔ ان کا ظاہر دیکھا جائے تو ظاہر مشکلوں پر مشکلیں مستقل طور پر ان کی زندگی کا حصہ رہی۔ کبھی بھی اس جیسے مکانوں میں وہ نہیں رہے جس طرح کے عمراء رہا کرتے تھے، اس طرح کے کھانے پینے کے معاملات، اس طرح کی عیاشی انہیں کبھی میسر نہیں آئی جس طرح کے عام لوگوں کو میسر تھی۔ اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا اس بات کا تذکرہ بھی کیا۔ آپ کے بعض اصحاب آپ کی حالت کو دیکھ کر اپنے دکھ کا اظہار کرتے اور اپنے اس پریشانی کا اظہار کرتے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جو آپ کے ساتھی تھے، ایک بار جب دیکھا انہوں نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پر سو رہے ہیں اور چٹائی کے نشانات آپ کی کمر اور آپ کی پیٹھ پر لگے ہوئے ہیں، تو آپ جو ہیں وہ آپ دیدہ ہو گئے اور کہے کہ یا رسول اللہ، آپ جو ہیں وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، لیکن اتنی مشکل میں آپ کی زندگی گزر رہی ہے، جبکہ آپ کے مقابلے میں دنیا کے دیگر بادشاہ جو ہیں وہ عیاشی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، تو ایسا کیوں ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے اس موقع پر فرمایا کہ اے عمر، اگر میں چاہوں تو میرا رب میرے رہنے والے مکانات کو سونے کے مکانات بنا سکتا ہے، چاندی کی چھتیں بنا سکتا ہے، میرے راستے ہر قسم کی سہولت سے مزین کر سکتا ہے، اور اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، وہ محض ایک امر کی بنیاد پر یہ سب کر سکتا ہے۔ لیکن دنیا کی زندگی آزمائش کی زندگی ہے، امتحان کی زندگی ہے، ابتلا کی زندگی ہے، اس لیے مجھے میرے رب نے جس حال میں رکھا میں اسی پر راضی ہوں، اسی پر خوش ہوں، اور میری خوشی کا سب سے بڑا پیمانہ یہ ہے کہ کیا میں اپنے رب کی بات مان رہا ہوں کہ نہیں مان رہا، کہ میں اس کے بتائے ہوئے راستے پر چل رہا ہوں یا اس کے بتائے ہوئے راستے پر نہیں چل رہا۔ تو اگر تو میں اس کے راستے پر چل رہا ہوں تو ان تمام مشکلات کے باوجود میں کامیاب لوگوں میں شمار کیا جاؤں گا، اور اگر کوئی شخص اس کے راستے پر نہیں چل رہا تو وہ دنیا میں تمام سہولتیں حاصل کرنے کے باوجود بھی ناکام افراد میں شمار کیا جائے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک مستقل طریقہ اور سنت رہی ہے، روز اول سے یہی سنت رہی ہے، اور قیامت تک اسی پر عمل ہوتا رہے گا۔ اسی سنت کے ذکر کے طور پر آج ایک قوم جس کا نام سبا ہے،
اس کا ذکر آج کی آیات میں کیا جا رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ سبا کی قوم ایسی قوم تھی کہ جنہیں ہم نے بہت ساری نعمتوں سے نواز رکھا تھا۔ ان کی زمین باغات سے لہلہاتی تھی اور ہر قسم کا رزق جو ہے انہیں ملا ہوا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ میرے رزق کو، میرے عطا کردہ رزق کو کھاؤ، اس سے فائدہ اٹھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو۔ اس کا ذکر کرتے کرتے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا لفظ استعمال کیا جو کئی سال پہلے میں نے آپ کے سامنے بھی ذکر کیا تھا آپ کی اس مجلس میں، شاید کچھ لوگوں کو یاد آ جائے۔ اللہ نے فرمایا کہ جو قوم سبا تھی ان کو ہم نے ایک ایسی سرزمین عطا کر رکھی تھی جو سرزمین پاک سرزمین کہلاتی تھی، یعنی اس کا نام ہی بلدۃ طیبۃ، یعنی ایک پاک سرزمین تھی۔ اگر میں اس کا بالکل لفظی ترجمہ کروں تو میں بلدۃ طیبۃ کا ترجمہ پاکستان کروں گا، یعنی انہیں بھی اللہ تعالیٰ نے ملکہ سبا اور قوم سبا کو بھی ایک پاکستان عطا کیا تھا، ایک پاک سرزمین عطا کی تھی، اور اس پاک سرزمین کا وہی رب تھا جس کی خصوصی صفت اس آیت میں فرمائی گئی کہ رب غفور، پاک سرزمین یعنی پاکستان، اور مہربان رب، بخشنے والا رب، معاف کرنے والا رب، رب غفور انہیں میسر تھا۔ لیکن کیا کیا انہوں نے؟ پاک سرزمین کو انہوں نے ناپاک کر دیا ناشکری کی بنیاد پر، اور رب غفور جو ہے اس کو بدل دیا، اس کی اس صفت کو اپنے کرتوتوں کی وجہ سے کہ وہ رب جو مہربان تھا اپنی غلطیوں اور نافرمانیوں کی وجہ سے اس کو ناراض کر دیا۔ جو رب غفور تھا، رب الرحیم تھا، وہ رب قہار اور جبار بن گیا، وہ رب ذو انتقام بن گیا، انتقام لینے والا رب اور عذاب میں مبتلا کرنے والا رب، سہولت کو مصیبت میں بدلنے والا رب، آسانی کو عذاب میں بدلنے والا رب وہ بن گیا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ تک رہے گی کہ وہ نافرمان لوگوں کو کچھ وقت کے لیے ڈھیل دیتا ہے، سہولت دیتا ہے، لوگ سمجھنے لگتے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہے، جبکہ اس کی نافرمانیاں بالکل واضح اللہ تعالیٰ کے سامنے موجود ہوتی ہیں۔ کیسے ممکن ہے جو رب اپنے بارے میں اسی کتاب میں یہ لکھ رہا ہے کہ اللہ رب العزت ایسا رب ہے جو اپنی کائنات کی ہر چیز کے بارے میں پوری طرح باخبر ہے، پھر اس باخبر ہونے کی وضاحت کے لیے ایسی ایسی مثالیں اللہ تعالیٰ نے دیں کہ اگر باشعور انسان واقعی اس پر غور کرنا شروع کر دے تو حیرت میں گم ہو جائے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ زمین پر، اس کائنات میں کسی درخت کا کوئی ایک پتا بھی ایسا نہیں ہے جو حرکت کر رہا ہو، گر رہا ہو یا پھوٹ رہا ہو، اور جس کا علم اللہ کو نہ ہو۔ وہ علم اس حد تک جانتا ہے، اتنا باریک بین ہے کہ ایک ایک پودے کے، ایک ایک پتے کے بارے میں جانتا ہے کہ یہ پتا پھوٹ گیا ہے یا یہ زرد ہو کر گر پڑا ہے زمین پر۔ تو وہ رب جو درختوں کے پتوں تک کے حوالے سے ہر چیز کو جانتا ہے، کیا وہ یہ نہیں جانے گا کہ انسانوں کی دنیا میں مختلف لوگ، مختلف قومیں، مختلف جماعتیں کیا کرتی رہیں، کس طرح ان کی زندگی بسر ہوتی رہی؟ کیا وہ ان کو نہیں جانے گا؟ یقیناً وہ اس کو بھی جانتا ہے، اور جب وہ جان لیتا ہے، اور وہ جانتا ہی ہے، ہر وقت جانتا ہے، کیونکہ اس کا علم ہر وقت تر و تازہ رہتا ہے۔ اور یہ مثال اب تو آج کی دنیا میں کوئی انوکھی مثال نہیں رہی، ہر ایک بندہ معمولی سی چیز کو بھی دیکھ کر اس کا اندازہ لگا سکتا ہے۔ آپ کسی مقام پر جو ہے وہ ہر وقت کا کیمرہ فٹ کر دیں تو اس مقام پر ہونے والی ہر حرکت وہ کیمرہ کیچ کر رہا ہوتا ہے، اس کی تصویر محفوظ ہو جاتی ہے۔ آپ ایک ہفتے کے بعد، ایک مہینے کے بعد اس تصویر کو دیکھنا چاہیں، اس میں مختلف لوگوں نے جو حرکتیں کی ہیں ان کو دیکھنا چاہیں تو وہ کیمرہ آپ کو
فوراً بتا دیتا ہے کہ فلاں بندہ آیا تھا، فلاں بندہ گیا ہے، اس نے یہ کام کیا، اس نے وہ کام کیا، ایک ایک چیز۔ تو وہ رب جس نے پوری کائنات کے نظام کو بنا رکھا ہے، جو اپنے بارے میں بتا رہا ہے بار بار کہ میں علیم و خبیر ہوں، ہر چیز سے باخبر ہوں، کیا اس کی خبر میں یہ نہیں آیا ہوگا کہ غزہ میں 70,000 بچے اور بوڑھے کس طرح ذبح کر دیے گئے، اور وہاں کے لوگ بھوک کے ایک ایک لقمے کو ترستے ترستے مر گئے، اور آس پاس کی علاقوں میں مسلم ممالک اور انتہائی امیر ممالک موجود تھے، مصر، سعودی عرب، اردن، شام، اس کے قریب ایران، پاکستان اور دنیا بھر کے وہ تمام ممالک، ان کے درمیان میں غزہ کا جو شہر، وہاں پر جو تباہی مچی، اس میں جو خون ریزی ہوئی، اس میں جو شہروں کے شہر کھنڈرات بن گئے، یہ تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیے نا۔ ہم نے اگر دیکھ لیے تو کیا ہمارا رب نہیں دیکھ رہا؟ کیا اس کے علم میں یہ بات نہیں آ رہی؟ اس لیے وہ رب الغفور تو ہے، لیکن حالات کو دیکھ کر، لوگوں کے طرز عمل کو دیکھ کر، حکومتوں کے انداز کو دیکھ کر، قوموں کے انداز اور جماعتوں کے انداز کو دیکھ کر وہ بالکل فیصلہ کرتا ہے۔ بس اس کا ظرف اتنا بڑا ہے کہ اس کا فیصلہ فوری طور پر نظر نہیں آتا۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے یہ بات کئی بار کہی کہ یہ مت سمجھو کہ ہم ظالموں کے ظلم سے آگاہ نہیں ہیں، باخبر نہیں ہیں۔ ہم باخبر ہیں پورے طریقے سے، لیکن ہمارا ایک اپنا طرز عمل ہے، ہم فوری طور پر ان کو سزا نہیں دیتے، دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، اور کبھی کبھار ایسا کرتا ہے وہ، لیکن اکثر قوموں کو، افراد کو ڈھیل دیتا ہے، فرصت دیتا ہے، مہلت عطا کرتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ لوگ سنبھل جائیں، ہو سکتا ہے انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو جائے، ہو سکتا ہے واپسی کا راستہ اختیار کر لیں، تو ڈھیل دیتا رہتا ہے جب تک اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے۔ لیکن جب وہ ختم ہو جاتی ہے تو پھر اچانک ان پر اللہ کا عذاب نازل ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اسی کتاب میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین میں یہ بات کئی مرتبہ بیان کی کہ جب اس کا عذاب آتا ہے تو پھر مہلت عمل ختم ہو جاتی ہے۔ فرمایا کہ قیامت اس طرح آ جائے گی، اللہ کا عذاب اس طرح آ جائے گا کہ تم بازاروں میں چل پھر رہے ہوگے اور ابھی گھر لوٹنے کے بارے میں سوچ ہی رہے ہوگے کہ راستے میں اچانک تمہیں عذاب آ لے گا۔ خرید و فروخت کر رہے ہوگے، کپڑا کسی کو دے رہے ہو، کوئی لے رہا ہے، سودا کوئی لے رہا ہے، کوئی دے رہا ہے۔ اسی لین دین کے انداز میں انسان یہ سوچ رہا ہوگا کہ ابھی تو دنیا باقی ہے، ابھی تو زمانہ موجود ہے، ابھی تو میں زندہ ہوں، ابھی تو میں یہ کام کر رہا ہوں، لیکن اچانک اللہ تعالیٰ کی پکڑ آ سکتی ہے اور آتی رہتی ہے۔ تو یہاں یہ ملکہ سبا اور قوم سبا کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی کیا کہ قوم سبا کو ہم نے زرخیز زمینوں سے نوازا تھا، اچھے لوگ موجود تھے وہاں پر، اور رب بھی بڑا مہربان تھا ان پر۔ اور پاکستان کا حال جو لوگ جانتے ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ پاکستان میں تمام تر خرابیوں کے باوجود، تمام تر امتحانات کے باوجود، یہاں کی سرزمین سونا اگلنے والی سرزمین تھی۔ یہاں کے لوگ بہترین محنت کرنے والے اور کامیابی کی منزلیں طے کرنے والے لوگ تھے۔ ہمارے قریب کے آس پاس کے قریب کے ممالک ہم سے باقاعدہ ٹیکنالوجی مختلف طریقوں سے لیتے رہے۔ میں مختلف ممالک میں ایسے افراد سے مل چکا ہوں، اور تھوڑے سے تعارف کے بعد وہ بتاتے کہ میں زراعت کے میدان میں نے پی ایچ ڈی کر رکھا ہے، میں نے مہارت حاصل کی ہے۔ ہم نے پوچھا کہاں سے حاصل کی، تو کہنے والوں نے بتایا کہ ہم نے فیصل آباد کی زرعی یونیورسٹی سے زراعت کے میدان میں یہ والی ڈگری حاصل کی تھی، یہ والی مہارت حاصل کی تھی۔ چین کو ٹیکنالوجی ہم مہیا کرتے رہے، وہاں کی مختلف فورسز کو ہمارے ہاں یہاں سے لوگ پہنچتے رہے اور انہیں وہ سکھاتے رہے۔ تو پاکستان پر اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں تھیں، اب بھی ہیں، لیکن اب ہم اس مقام پر آ گئے ہیں کہ جس میں امتحان زیادہ سخت ہونے والا ہے۔
دیکھیے، میں نے غزہ کا جو ذکر کیا محض ایک بات کو آگے بڑھانے کے لیے نہیں کیا. یہ ایک ایسا ناسور ہے، زخم ہے جو ہر وقت دل کے اندر محسوس ہوتا ہے، اس کا خون رستا رہتا ہے. اور دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے، فراہم کرتا ہے، لیکن خون کے دھبے پھر آنسوؤں سے دھلتے نہیں ہیں. پھر آدمی آنسو بہاتا رہے، غم کا اظہار کرتا رہے، تو خون کے دھبے تو اللہ تعالیٰ خون ہی کے ساتھ صاف کرتا ہے. پھر اس کے لیے خون بہانا پڑے گا یا کوئی اور آ کے خون بہا دے گا. ہم نے اپنا طرز عمل نہیں بدلا. اللہ تعالیٰ کی کتاب بھری پڑی ہے کہ دیکھو اے لوگو، میرے دشمنوں میں سے یہودی سب سے بڑے دشمن ہیں، مشرکین بت پرست سب سے بڑے دشمن ہیں، اور تمہارے بھی سب سے بڑے دشمن ہیں. تم ان کو دوست مت بناؤ، ان کو اپنے قریب مت بناؤ، انہیں اپنے راز فراہم مت کرو، یہ تمہیں ہر صورت میں لازماً نقصان پہنچائیں گے. لیکن ہم نے اس کی بات نہیں مانی. اور اس وقت جتنے بھی ممالک، یہ خلیج کے ممالک ہیں یا اس کے آس پاس کے ممالک ہیں، مقدس سرزمینیں تک، ان سب نے ان بھیڑیوں کو اپنی سرزمین میں خود جگہ دی، ان کی خوراک کا بندوبست کیا، ان کے آرام کا بندوبست کیا، اپنے علاقے کا رزق، اپنے علاقے کی سرزمین کے ہر سہولت انہیں مہیا کی، صرف اس امید پر کہ یہ راہزن ہماری کسی موقع پر حفاظت کریں گے. آپ راہزن اور چوروں کو اپنے گھر کی حفاظت کے لیے اگر دے دیں ان کے پاس سب اختیار، تو وہ آپ کی حفاظت تو نہیں کریں گے. جس کی فطرت میں نقصان پہنچانا رکھا گیا ہے تو وہ آپ کو بھی نقصان پہنچائیں گے لازماً، اور پہنچا رہے ہیں. اور آج کی دنیا کی آنکھیں تو کھل چکی ہیں، پھر بھی اگر وہ آنکھیں بند کر رہا ہے تو اپنی اس کی غفلت ہے، سوائے اس کے اور کیا کہا جا سکتا ہے کہ وہ غفلت کی حالت میں زندگی بسر کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ابھی تک امید لگائے بیٹھا ہے کہ شاید وہ جس نے ہمیں یہ نقصان پہنچایا ہے وہ ہمارا کسی وقت ساتھی بن جائے گا اور ہماری حفاظت کرے گا. اور جسے اللہ تعالیٰ نے کھل کر بالکل دو ٹوک انداز میں کہا کہ دنیا بھر کے سارے مومن وہ تمہارے بھائی ہیں، ان کی خرابیوں کے باوجود، ان کے اندر کوتاہیوں کے باوجود وہ ہیں تمہارے بھائی. تو اپنے بھائیوں کو اپنا بھائی بناؤ، ان کو دوست بناؤ، ان کے ساتھ تعلقات اچھے کرو، ان کے درمیان میں لڑائی اور غلط فہمیاں دور کرو. تو اپنے بھائیوں کو تو ہم نے دشمن بنایا، ان کے ساتھ دشمنی پیدا کی. اور وہ جسے اللہ تعالیٰ نے ہمارا دشمن قرار دیا، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. تم مومنین کے سب سے کھلے اور بڑے دشمن پاؤ گے یہودیوں کو اور بت پرستوں کو. جسے اللہ تعالیٰ نے ہمارا دشمن قرار دیا، ہم نے ان کے ساتھ دوستی بنائی، اور ابھی تک مسلسل اسی دوستی کے چکر میں نئی نئی دشمنیاں اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ. یہ موجود ہے اس دنیا میں کہ بھائیوں کے درمیان میں اختلاف ہو جاتا ہے، لڑائیاں بھی ہو جاتی ہیں، ناچاکیاں بھی ہو جاتی ہیں، لیکن کیا اس ناچاکی کے بعد وہ بھائی بھائی نہیں رہتے، وہ دوست دوست نہیں رہتے؟ تو ہم نے اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی. تو اللہ تعالیٰ نے قوم سبا کا ذکر اس وجہ سے کیا کہ قوم سبا کو ہم نے سرزمین، پاکیزہ سرزمین، سونا اگڑنے والی سرزمین عطا کر رکھی تھی، باغات عطا کر رکھے تھے، لیکن انہوں نے ناشکری کی اور فَأَعْرَضُوا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کو اختیار کر لیا اور اللہ تعالیٰ کے حکموں سے اعراض کیا. اعراض کرنا ہوتا ہے بچنا. اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی شروع کر دی. اور کوئی ایک ادارہ، کوئی ایک شعبہ مجھے بتائیے کہ جہاں ہم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی. اللہ نے کہا کہ عدل اختیار کرو، ہم نے ظلم کو عدل کا حصہ بنا دیا. ظلم باقاعدہ پیغام بن چکا ہے کہ یہ عدالت ہے اور یہاں عدل نہیں ملتا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کہا کہ دیانت اختیار کرو، امانت اختیار کرو، سچائی کو اختیار کرو. ہم نے جھوٹ کو اپنی زندگی کا حصہ بنا دیا، بددیانتی کو اپنی زندگی کا حصہ بنا دیا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو ظالم ہیں ان کے خلاف نبرد آزما ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ، اپنی قوتوں کو جمع کرو. ہم نے ان کو اپنا دوست بنا لیا.
تو یہ اس طرح سے فَأَعْرَضُوا، تو قوم سبا نے بھی اپنے رب کی نافرمانی کی. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرَمِ، اللہ فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے قوم سبا پر سیلاب کا ایک بہت ہی طوفان نازل کر دیا، بھیج دیا. وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَصْلٍ وَشَيْءٍ مِّن صِدْرٍ قَلِيلٍ، ان کی سونا اگلتی ہوئی زمین کو اور سرسبز باغات اور لہلاتے کھیتوں کو ہم نے بدل کے رکھ دیا. کیسے بدل کے رکھ دیا کہ وہ جو باغات تھے وہ باغات ختم ہو گئے، آہستہ آہستہ زمین بنجر ہونے لگی. وہاں جو باقی رہ گئے وہ کڑوے کسیلے پھل دینے والے درخت، جھاڑ جھنکار اور کچھ کھجوریں، کچھ بیر کے کچھ درخت باقی رہ گئے. صدر قلیل، تھوڑے بہت بیری کے درخت وہاں پر رہ گئے. سارے باغات، سارے کھیت سب تباہ ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ان کا یہ حال ہو گیا تو اس کے بعد جو اصل جملہ ہے جو تعلیم کے لیے ہمیں عطا کیا گیا وہ یہ ہے کہ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا، یہ ہم نے ان سے بدلہ لیا جو انہوں نے ناشکری کی تھی ہماری. وہ جو ناشکری کر رہے تھے ان کے ساتھ پھر ہم نے یہ انجام ان کے لیے لکھ دیا. وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ، کیا ہم نافرمانیوں کے علاوہ کسی اور کو اس طرح کا بدلہ دیا کرتے ہیں؟ ہم نافرمانوں ہی کو ایسا بدلہ دیا کرتے ہیں. سامعین گرامی، پاکستان کے بارے میں حالات سے باخبر ہیں آپ، دن رات سنتے رہتے ہیں، کڑتے رہتے ہیں ہم سب کی طرح. لیکن اب یہ کڑنے کا عمل بھی ایک خاص طبقے میں ختم ہو گیا ہے. ایک زمانہ تھا کہ ایک خاص طبقہ بھی اس درد کو محسوس کرتا تھا، اب اس نے اس درد کو محسوس کرنا چھوڑ دیا ہے. اب وہ ہر آنے والی آفت کو اپنی طرف سے ایک اچھی چیز بتا کر ہمارے سامنے پیش کرتا ہے. اور یہ جملہ تو سینکڑوں بار میں بھی سن چکا، آپ بھی سن چکے، اور ہمارا میڈیا مسلسل یہی حکمرانوں کا جملہ بتاتا رہتا ہے کہ ہم عام آدمی کو سہولت دینا چاہتے ہیں، ہم عام آدمی کی زندگی کو آسان بنانا چاہتے ہیں. اس سہولت اور اس آسانی کو سبھی جانتے ہیں. گزشتہ رات جو ہوا یہ تو ایک معمولی سا وہ تھا نا، آپ کا پیٹرول مہنگا ہوا تو صرف پیٹرول مہنگا نہیں ہوا، ساری ہر چیز مہنگی ہو گئی، زندگی اجیرن ہو گئی. جو خط فقر پر جو لوگ تھے اس سے مزید نیچے چلے گئے. ایک بہت بڑی تعداد تعلیم سے پہلے بھی محروم تھی، اب مزید محروم ہو گئی. صحت اور علاج کی محروم تھی، اب مزید محروم ہو گئی. عدل اور انصاف سے محروم تھی، اب مزید محروم ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو بالکل ہر چیز کھول کر بیان کی جا رہی ہے. سامعین محترم، میں اپنی آخری بات کو دہرانا چاہتا ہوں اور ہمیشہ دہراتا رہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ آیتیں محض برکت حاصل کرنے کی آیتیں نہیں ہیں کہ تلاوت کر لو اور لوگوں کو یہ سمجھانا شروع کر دو کہ تم نے 10 آیتیں پڑھیں تو اتنے اس کے اندر لفظ تھے اور ہر لفظ کا 10 نیکی مل گئی اور اتنے ہزاروں نیکیاں آپ نے سمیٹ لیں. وہ اپنی جگہ قائم دائم ہیں، وہ نیکیاں اپنی جگہ موجود ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں میزان جو ہے وہ کسی اور انداز میں کام کرتی ہے. بعض اوقات وہ اپنے معاملات کو اپنے انداز میں دیکھتا ہے اور مسلسل ہمیں بتا رہا ہے کہ نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں کسی ایک خامی کی بنیاد پر. رسول اللہ کا ایک فرمان آخری، کیا آپ نہیں جانتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب. یہ حسد جو ہے یہ نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے، ختم کر دیتی ہے. تو یہ صرف ایک حسد نہیں، اس طرح کی اور بے شمار غلطیاں اور گناہ جو ہم مستقل کر رہے ہیں ان کی وجہ سے یہ ساری نیکیاں ختم ہو رہی ہیں. اپنی نیکیوں کی حفاظت کریں اور ہر وہ کام اختیار کرنے کی کوشش کریں جس کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، اور ہر اس برائی سے اجتناب کرنے کی کوشش کریں جس سے بچنے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے. اقول قولی ھذا
واستغفر اللہ لی ولکم.